جب ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب تو وہاں پر لکھا ہے کہ آدم اور ہوا کو خدا نے اپنی شبیہ اور صورت پر بنایا اور خدا ٹھنڈے وقت میں ان سے رفاقت رکھتا. تو نسل انسانیت کا باپ جو ہے وہ آدم کو کہا جاتا ہے. لیکن تیسرے باب میں لکھا ہے کہ جب انسان خود دستی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلا تھا اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا. عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھا سکتے ہیں پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا اگر تم ہرگز نہیں نہ مرو گے بلکہ خدا چاہتا ہے کہ جس دن تم نے اسے کھایا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانو نیک اور بد کے پیر جاننے والے بن جاؤ. قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ جب آدم کی تخلیق ہو گئی اور خدا نے اس کو اشرف اور مخلوقات کا جو ہے رتبہ دیا تو سانپ نے اس کے دل میں وسوسہ شک ڈال دیا اور سانپ نے کہا کہ خدا نہیں جانتا کہ تمہاری بلائی ہو اور خدا نہیں جانتا کہ تم نیک اور بد کی پہچان کر سکو تو بلکہ جب تم پھل کھا لو گے تو خدا پر بھروسہ نہیں کر تم کر سکو پھر تو تمہاری اپنی عقل آنکھیں کھل جائیں گی اور اس کا ہو جاؤ گے کہ نیکی اور بدی میں جو ہے وہ پہچان کر سکتے. تو اس کو سانپ نے ابلیس کی سانپ کی صورت میں ان کو اکسایا کہ تم خدا پر بھروسہ چھوڑو اپنے آپ پر بھروسہ کرو اور انہوں نے وہ کر لیا اور اس خدا کے وعدے کے مطابق جس دن تم نے یہ پھل کھایا تم مرے. تو جو ہم کہتے ہیں کہ ان کی روحانی موت جو ہے وہ واقع ہوئی اور پھر جو کہ بعد میں جسمانی موت کا سبب بنی. خدا نے کہا تمہارے اس گناہ کے سبب سے زمین جو ہے وہ لان دی اور سب انسان نسل انسانیت جو ہے گناہ سریت اس میں کر گیا اور سب انسان جو ہے مروسی گناہ کی جو ہے مزد میں آ گئے اور خدا پر شک اور نگاہ جو وسوسہ ہے اس پر کرنے کی وجہ سے نہ صرف روحانی طور پر بلکہ بعد میں جسمانی طور پر بھی جو ہے موت ان پر واقع ہوئی. اس کے مقابلے میں جب آدم پر خدا کا توکل اور بھروسہ اٹھ گیا اور اس نے اپنی عقل پر بھروسہ کرنا شروع کیا تو خدا نے 12ویں باب میں ابراہیم کا چناؤ کیا. تو ابراہیم نے ساری اپنی عقل کے باوجود ساری اپنے خیالوں کے باوجود خدا پر اعتماد اور بھروسہ کیا. تو آدم کو نسل انسانی کا باپ اور ایمان ابراہیم کو کہتے ہیں ایمانداروں کا باپ ایمان کی بنیاد کیونکہ جب خدا نے اس کو کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ اور جہاں میں تجھے کہتا ہوں کنعان کی سرزمین میں ملک موعدہ میں جا تو جو وہاں پر اور کی سرزمین پر ابراہیم رہتا تھا وہ بڑی سمبلائز تھی بڑے وسائل تھے ویل آرگنائزڈ جو لوگ ہیں وہاں پر رہتے تھے. تو ابراہیم نے نہیں کہ میں تو جنگل میں جاؤں خدا کے کہنے پر ایمان رکھا توکل کیا فرما برداری اور وہ وہاں پر جا کے بس گیا. خدا نے اس کی مدد کی ہر طرح سے. پھر شک جو ہے ابلیس نے جب ابراہیم کے اولاد نہیں تھی انہوں نے کہا میرا یہ سارے جو مال متا ہے یہ کون سنبھالے گا. پھر اس نے خدا سے شک بھی جو ہے ایمان نہیں کمزور نہیں ہوا لیکن اس نے خدا سے تھوڑا سا اس بات کا تقاضا کیا کہ میں تو بے اولاد جا رہا ہوں. خدا نے پھر اس کو جو ہے کہا کہ تو بے اولاد نہیں جائے گا بلکہ قومیں تیری نسل میں سے برپا ہوں گی. پھر جب دوسرا اس کا امتحان ہوا جب اس کا اکلوتا بیٹا جو اس کے سلب سے پیدا ہوا خدا نے کہا اس کو میرے حضور تو قربان کر دے. بڑا مشکل تھا کیونکہ اس نے ایک سینیریو اپنے ذہن میں بنا لیا کہ اب میری نسل اس سے چلے گی اور میرے جو وسائل ہیں وہ میرے بیٹے کے تواسط سے جو ہے پھر پلے پھولیں گے. لیکن لکھا ہے کہ وہ ایمان کی بدولت اس کو لے کر چل پڑا. وہ خدا نے انتظام جو ہے مہیا اس کو کیا. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے خدا پر بھروسہ کیا اور اسی ایمان کی بنیاد پر وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا. تو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ
ایمان جو ہے یقین کرنا، اور خالی یقین نہیں کرنا، اس پر عمل بھی کرنا ہے، جو کہ آدم نے نہیں کیا اور اس کے مقابلے میں ابراہیم نے کیا۔ ابراہیم کے خط میں پالوس کا بغیر ایمان کے خداوند کو پسند آنا ناممکن۔ ایمان کیا ہے؟ خداوند پر بھروسہ کرنا اور پھر اس بھروسے کے مطابق عمل کرنا۔ کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے کہ جب آدم اور حوا کو جو ابلیس جو ازلی دشمن ہے خدا کے منصوبوں، تاکہ خدا کے جو منصوبے ہیں وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے، تو اس نے آدم کو اور حوا کو جو ہے اکسایا اور ان کے دل میں شک پیدا کیا، اور انہوں نے کہا خدا نہیں چاہتا کہ تم اپنے طاقت پر اور اپنے عقل پر بھروسہ کر سکو، بلکہ خدا کہتا ہے کہ ہمیشہ یہ میرے متحد رہے۔ تو لکھا ہے کہ انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا، لیکن ابراہیم وفاداری سے خدا کی طرف چلتا رہا۔ تو گناہ اخلاقی برائی ہے جو خدا کی رفاقت سے انسان کو خارج کر دیتی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب کی جو برکت ہے خدا کی شخصی حضوری ایمانداروں کی زندگی میں، اور لعنت جو ہے جب خدا اپنے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسی گناہ کے سبب سے آدم اور حوا جو ہے وہ خدا کی رفاقت سے خارج ہو گئے تھے۔ تو خدا نے کہا بلکہ نہ صرف تو بلکہ زمین تیرے سبب سے لعنت دی گئی، گناہ کے سبب سے۔ اور پھر خدا نے خود انتظام کیا۔ خدا نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے خدا کی رفاقت سے دور رہے، اور وہ کام جو انسان نہیں کر سکتا تھا پھر خدا نے خود کیا۔ شریعت کا تقاضا کیا تھا؟ گناہ کی مزدوری موت، اور خدا نے اس موت کو اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس سزا کو جو ہے اپنے عدل کا تقاضا پورا کر کے، پالوس کہتا ہے ہم سب راست باز اس کے خون کے وسیلہ سے ٹھہرے، اور وہ راست بازی جو خدا کی راست بازی تھی مسیح کے وسیلہ سے ایمانداروں کے ساتھ منسوب کا مطلب اس چیز سے جوڑنا۔ کہہ رہا ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن خدا کے فضل سے یہ ممکن ہوا ہے کہ مسیح کی جو خدا کی راست بازی مسیح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ منسوب جوڑی گئی ہے، تاکہ ہم دوبارہ سے خدا کی رفاقت میں بحال ہو سکیں۔ اب پرانے عہد نامہ میں جو شریعت تھی، خدا جو شریعت تھی کہ خدا پر جو توکل اور بھروسہ کرنا ہے، اس کے لیے شرط لاگو تھی کہ خدا پر مکمل بھروسہ کیا جائے، شریعت کی پیروی کی جائے، اور گناہوں سے معافی کے لیے قربانیاں چڑھائی جائیں۔ یہ ان کے نزدیک جو نجات کا جو تصور تھا وہ یہ تھا۔ لیکن نئے عہد نامہ میں جو نجات کا تصور ہے وہ تھوڑا سا فرق کہ خدا یسوع مسیح اس عہد کا درمیانی ہے، اور اس نے نہ صرف خدا اور انسان کے درمیان وہ جدائی کی دیوار جو گناہ کے سبب سے حائل ہو گئی تھی اس کو دور کیا ہے، بلکہ خدا کا دوبارہ سے میل ملا جو آدم کی نافرمانی کے سبب سے اور شک و شکوک کی بنیاد پر رفاقت جو خارج ہو گئی تھی، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ بحال کیا ہے انسان کو۔ تو دو سلطنتیں دنیا میں کام کرتی، ایک خدا کی بادشاہی اور ایک ابلیس کی۔ خدا کی بادشاہی نور کی بادشاہی، اور ابلیس کی بادشاہی اندھیرے کی، تاریکی کی۔ پالوس رسول مسیح کے خط میں کہتا ہے کہ تمہارا مقابلہ جو ہے نا تاریکی کی قوتوں سے ہے، چھٹا باب۔ اور نور بن کر وہ کہتا ہے کہ دنیا پر غالب آؤ، اور خدا کا نور بن کر جو ہے اندھیرے کو، بدی کو، برائی کو، گمراہی، ابلیس کے منصوبوں کو جو ہے ان کا تلا دم کرو۔ کیسے کرنا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے کہ جو نجات کا مطلب ہے کہ وہ سارا جو جس کے وسیلہ سے انسان ان باتوں سے رہائی پاتا ہے جو اسے خدا کی برکات سے ملوث ہونے سے روکتی ہیں۔ نجات کا یہ مطلب ہے، اور نجات جو ہے بتدریج ایک عمل ہے۔ بتدریج کا مطلب آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ جب پاک روح، اور یہ سارا کام جو ہے پاک روح کے وسیلہ سے ہوتا ہے، پاک روح ہمارے دل میں احساس گناہ جو ہے اس کو ابھارتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات، غلطی یا کوتاہی یا گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، پاک روح توفیق بخشتا ہے۔ اور قرآن مقدس میں لکھا ہے جب تک خدا نے کسی کو اوپر سے، خدا کی طرف سے یہ بات نہ اس کے دل میں ڈالی جائے، وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ توبہ کا عمل جو ہے وہ ہمیں نیا بننے میں، جب خدا نے آدم اور حوا کو تخلیق کیا،
ابلیس کے شک و شکوک کی بنیاد پر اور وسوسے کی بنیاد پر لکھا ہے کہ وہ الہی صورت پر تخلیق ہوا تھا، خدا نے اسے اپنی صورت پر بنایا، لیکن گناہ کے بعد باعث الہی صورت جو ہے وہ بگڑی، گراوٹ کا شکار ہو گئی۔ تو جو کوئی پاک روح کے وسیلہ سے اس گناہ کا اقرار کرتا ہے، احساس گناہ اس کی زندگی میں ہوتا ہے، پھر وہ اقرار گناہ کرتا ہے، اور اقرار گناہ کے بعد پھر وہ ترک گناہ، اور ترک گناہ جب انسان کرتا ہے تو پھر خدا کی رفاقت میں، جس کو گلوریفیکیشن، خدا کی رفاقت میں جو ہے مکمل طور پر بحال ہوتا ہے بتدریج آہستہ آہستہ۔ اور یہ عمل جو ہے نجات کا ابراہیم کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں، خدا کا نجات کا منصوبہ تکمیل پذیر ہوا، جو آدم کو بنانے کے بعد خدا نے لکھا تھا کہ آدم کا جو گناہ ہے پوری دنیا میں سرایت کر گیا، اور ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا، چٹے باغ میں خدا ملعون ہوا، پچھتایا خدا۔ لیکن پھر خدا چاہتا تھا کہ انسان جو ہے خدا کی رفاقت میں بحال ہو سکے، تو گناہ سے مکمل رہائی جو پا کر جو مسیح خداوند نے ہمیں نجات بخشی، کہ نہ صرف گناہ جو معروسی تھا بلکہ اقتصابی گناہ سے بھی ہمیں وہ بچا کر قوت بخشتا ہے پاک روح کے وسیلہ سے، تاکہ ہم دنیا کی جہالت پر، اندھیرے پر، گمراہی پر جو ہے وہ غالب آ سکیں۔ تو رومیوں کے خط میں مقدس پالوس رسول لکھتے ہیں 8ویں باب کی 4 آیت میں، تاکہ جس طرح مسیح آپ کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، ہم اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلے اور اس کی الہی صورت پر روز روز جو ہے تخلیق ہوتے ہیں، مخلوق نئے مخلوق بنتے ہیں، اور پالوس گرنتھیوں کے خط میں کہ جو مسیح یسوع میں ہے ایمان کی بدولت وہ نیا مخلوق ہے، اور نیا مخلوق کیا ہے؟ جو پرانی گناہ آلودہ انسانیت کو دفن کرتا ہے، اس کا رویہ، خیال، سوچیں، چال چلن تبدیل ہو جاتا ہے، وہ نیا مخلوق ہے۔ پھر پالوس کہتا ہے کہ پھر جو اس کی تصدیق ہے روح کے پھلوں کی صورت میں ایمانداروں کی زندگی میں، کہ ہم خداوند کی گناہ کے جو کفارہ ہے ادا کر ہو گیا ہے، اور ہم الہی صورت پر جو ہے دوبارہ سے بحال ہوئے ہیں۔ 12ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ اپنے عذاب ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے عذاب راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ اور اس لیے اب گناہ کا تم پر اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے تحت ہو۔ فضل کیا ہے؟ جو مسیح خداوند کے وسیلہ سے ہم سب پر خدا نے ہم پر فضل کیا کہ جب ہم گناہوں کے سبب سے مردہ تھے تو مسیح نے کے وسیلہ سے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ بتایا ریس جو ہے، ریس فضل، کہ وہ کام جس کا ہم ڈیزرو نہیں کرتے، جس کے ہم مستحق نہیں ہیں، وہ ہمیں دے دیا جائے۔ تو فضل ہوا ہے ہمارے اعمال کے سبب سے نہیں بلکہ ایمان کے سبب سے، اور ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ اور نئی پیدائش میں جو برکات حاصل ہوتی ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ خدا جو ہے زندگی کی تبدیلی اور نئے مخلوق کے طور پر روز بروز خدا کی جو صورت ہے اس پر تخلیق ہونا ہے۔ تو نئی پیدائش خدا کا تخلیقی کام، اور نئی زندگی جو ہے نیا مخلوق ہونا دراصل نیا دل خدا عطا کرتا ہے، جو گمراہی پر، بدی پر، اندھیرے پر جو ہے وہ غالب آتا ہے، اور خدا کی مرضی کے تابع رہتے ہوئے پھر اپنی جو زندگی ہے اس کو گزارتا ہے۔ تو نئے سرے سے پیدا ہونا خدا کے روح کا کام ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ خدا کا روح گناہ کو گناہ سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق بخشتا ہے، اور پھر اس ایمان کی بنیاد پر جو مسیح خدا کے وسیلہ سے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ تو 3-4 جو ذرائع ہیں ان پر ہم بات کریں گے، لیکن افسیوں کے خط میں پالوس رسول لکھتے ہیں مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس نے بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، ہمارے جب قصوروں کے سبب سے مردہ تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا ہے۔ وہ جو نئی پیدائش ہے وہ انسان کے لیے نیا مخلوق ہونے کے مترادف ہے، کہ نیا مخلوق وہ بنتا ہے جس کی سوچیں، خیال، رویے، چال چلن جو ہے وہ خدا کی تابع ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے نئی عقل جو ہے وہ خدا عطا کرتا ہے، ارادے اور منصوبوں میں تبدیلی ہوتی ہے، اور فطرتی طور پر روز بروز نئے بنتے ہوئے
ایمانداروں کی زندگیوں سے روح کے پھل جو ہے وہ نمایاں طور پر نظر آتے ہیں. اور پطرس اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اپنے دوسرے خط میں کہ ہم ذات الہی میں شریک ہو جاتے ہیں. کیسے؟ جس سے گناہ کے سبب سے خارج ہوئے. تو دوسرا پطرس پہلا باب پہلی 4 آیات جن کے سبب باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو جہان میں پوری خواہشوں کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ. اب جو ہمیشہ کی زندگی ہے جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی جو تھی جو ہے جو رہے گی. خدا کی زندگی جو تھی جو ہے جو رہے گی اس میں جو ہے ایماندار شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ روحانی جو تبدیلی ہے ایمانداروں کی زندگی میں سوچوں کا خیالوں کا رویوں کا تبدیل ہونا پھر عمل میں سے نظر آتا ہے. جو اس کا ایمان ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ نیا مخلوق بنتا ہے پھر اپنے اعمال سے جو ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے. تو نئی پیدائش کی کیوں ضرورت ہے؟ قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ انسان عدل سے مروسی اور جو اقتصادی گناہ ہے فطرتی طور پر اس کا اقرار جو ہے مقدس مروس بھی کرتا ہے. زبور نویس میں وچ گناہ دے جے میں میری انسان جو بچہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے وہ گناہ رودا فطرت کے ساتھ آتا ہے کیونکہ انسانی سوچوں اور رویوں کے سبب سے اس کا جنم ہوتا ہے. تو قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح خدا نے جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا ہو تو نئے سرے سے پیدا ہونا پرانی گناہ فرودہ انسانیت کو ترک کرنا اور پھر از سرے نو خدا کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑنا ہے. 2-3 ذرائع جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ نئی پیدائش کیسے جو ہے کہ اس سے ممکن ہوتی ہے. پہلی بات خدا کے کلام سے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے اور خدا کے روح سے. خدا کا روح جو ہے وہ توفیق بخشتا ہے. اور تیسری بات ہے کہ وہ ایمان جو ہم رکھتے ہیں خدا پر وہ توکل اور بھروسہ اس کا اپنے اعمال کے سبب سے اظہار کرنا یہ نئی پیدائش کا جو ذرائع ہیں وہ ہوتے ہیں. تو کلام مقدس جو ہے وہ ایمانداروں کو تقویت دیتا ہے اور مقدس پطرس کہتا ہے کہ جب تم نئے طور پر تخلیق ہوتے ہو یا نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہو یا نئے انسان بنتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے. اور یہ انسانی پہلا پطرس پہلا باب 27 میں کہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں خدا کے کلام کے وسیلہ سے. پطرس اب اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا کے کلام سے جب ہم تعلق رکھتے ہیں اس سے نصیحت اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کی کلام کی روشنی میں چلتے ہوئے ہماری زندگی جو ہے وہ نئی پیدائش کے تجربے کا ہمارے کاموں کے سبب سے جو روح کے پھل پالوس رسول بتاتا ہے وہ جب ہماری زندگیوں سے نمایاں ہوتے ہیں تو یہ ہم نئے انسان کے طور پر جو ہے وہ بنتے جاتے ہیں. دوسرا ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ تم روح کے وسیلہ سے نئے بنو گے اور حزقیل کی کتاب میں لکھا تھا میں تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تمہیں پاک کروں گا اور پھر تمہیں جو سنگین دل ہے وہ نکال کر گوشت دل تمہیں عطا کروں گا اور پھر تم سے کیا کروں گا اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا. تو وہ شخص جو تقدیر دوبارہ سے ہوتا ہے نیا بنتا ہے پھر وہ خدا کی مرضی پر ڈھلتے ہوئے جو ہے خدا کے احکام کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے. اور نئی پیدائش پاک روح کی برکت ہے اور ہمیں مسیح پر ایمان لاتے ہوئے روز بروز جو ہے اپنی زندگیوں میں نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہوئے نیا بننا ہے. اور پھر روح کے پھل جو ہیں محبت خوشی اطمینان تحمل پرہیزگاری مہربانی ایمانداری علم اور پرہیزگاری یہ روح کے پھلوں کی تصدیق ہے کہ ہم پرانی گناہ آلودہ جو انسانیت ہے اس کو ترک کرتے ہیں. تو جو شک اور وسوسے اور غرور تکبر گھمنڈ یہ انسانی نہیں ہے. اور مقدس پالوس رسول کے خط میں لکھتا ہے کہ ہمیں ان رویوں سے جو ہے چھوڑنا ہے تاکہ ہم الہی صورت پر جس پر تخلیق ہوئے ہیں بتدریج آہستہ آہستہ بحال ہوتے جائیں. افسیوں کا خط اور 5واں باب وہ کہتے ہیں جو پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خدا کو کیا پسند ہے
اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کی پوشیدہ قوموں کا ذکر کرنا بھی شرم کی بات ہے۔ تو کہہ رہا پرانی گناہ ہوتا انسانیت کو ترک کرو، پاک روح کے وسیلہ سے، مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے روز بروز الہی صورت پر تخلیق ہوتے جاؤ اور ذات الہی میں شریک ہوتے جاؤ۔ خدا کی رفاقت جو آدم اور حوا کے ساتھ خدا ٹھنڈے وقت میں باتیں کرتا تھا، گناہ کے سبب سے وہ رفاقت خارج ہو گئی تھی، اور اس گناہ کی سزا کو مسیح نے، وہ کہتا ہے، اور خدا نے ہمارے ساتھ میل ملاپ کر لی ہے، اور پھر یہ میل ملاپ کی برکت ہمیں بھی بخشی کہ ہم اس میل ملاپ کو جو مسیح کے وسیلہ سے ہوا ہے، اس برکت کو دوسروں کو شامل کرنے کا وسیلہ بنے۔ تو جو نیا سال 2026 ہے، آج ہم باقاعدہ طور پر دوسرا سنڈے ہے، لیکن پچھلے سنڈے ہم نے ایپیفنی کی عبادت کی تھی، عید ظہور مسیح کی، لیکن نیا سال، نیا جوش، نیا ولولہ کہ ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہوئے نیا مخلوق ہونا ہے، اور خدا کی اس برکت کو دوسروں تک بھی پہنچانے کا وسیلہ بننا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ دعا کریں۔